کہہ رہا ہوں، ایک مرغا تھا، مالک نے اس کو کسی دوست کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تھوڑی محبت تھی اس مرغے سے، تو اس نے کہا کہ میں اس کو ذبح کروں گا لیکن اس کو ایک چانس دوں گا۔ اس نے کہا دیکھ اگر تو نے کل اذان نہیں دی تو میں تجھے ذبح نہیں کروں گا، ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ مرغے نے اپنی جان بچانے کے لیے اذان دینے سے گریز کی اذان نہیں دی، لیکن اذان تو گلے میں اٹک گئی نا، اب وہ گردن اوپر نیچے کر رہا تھا۔ مالک نے کہا یار یہ تو بچ گیا، لیکن دوست کے لیے قربان بھی کرنا ہے، فیصلہ تو قربانی کا تھا، قربان تو کرنا ہے اس کو، مرغے کو۔ تو مالک نے کہا کہ اے مرغے دیکھ تو اذان دینے میں تو بچ گیا، لیکن کل اگر تو نے گردن ہلائی تو تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب وہ اپنی گلے میں جو اذان پھنس گئی تھی اس کو بھی دبا کے بیٹھ گیا اور گردن بھی نہیں ہلائی۔ تو دوسرے دن مالک نے کہا کہ ارے اس نے تو گردن بھی نہیں ہلائی، تو کہا یار تو نے گردن ہلائی تو بچ گیا، لیکن دیکھ اگر تو نے کل پر پھڑا ہے تو پھر تیری خیری تجھے ذبح کر دوں گا۔ مرغا بہت ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے پر پڑھانے سے گریز کی۔ مالک نے کہا کہ تو نے پر نہیں پڑھائی تو بچ گیا۔ اب مالک کہے کہ میں اس کو ذبح کیسے کروں؟ مالک نے کہا دیکھ اگر تو نے کل انڈا نہیں دیا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب آپ سوچو اس وقت کیفیت کیا ہوگی مرغے کی۔ مرغا رو رہا تھا اور مرغا کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میں نے اپنی اداؤں سے انکار بھی کیا، میں نے اذان دینے سے بھی انکار کیا، اگر مجھے مرنا ہی تھا تو اپنی اداؤں کے ساتھ مرتا، اذان دینے سے گریز کر کے بھی مجھے ذبح کیا جائے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی دلالی کر کے کوئی جیل میں چھوٹ جائے گا، کسی کی دلالی کر کے کوئی کچھ دن جی لے گا، تو من حیث القوم جو پوری مہاجر قوم کا حشر ہوگا وہی تمہارا حشر ہوگا۔ اگر تم سب مل کر ان تمام لوگوں سے جو غاصب قوتیں ان سے مقابلہ کرو گے تو سب بچ سکتے ہیں، سب سروائیو کر سکتے ہیں، سب لوگ عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اگر چند لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے فارم 47 کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں، اور اگر چند لوگ اپنی زندگی بچانے کے لیے لوگوں کی دلالی کرنے پر اتر جائیں تو یاد رکھنا مرغے کی طرح پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے اپنی اداؤں سے بھی انکار کیا، ہم نے اپنے مہاجر ہونے سے بھی انکار کیا، اس کے باوجود مارے گئے تو دکھ ہوگا۔ اگر مرنا ہے، موت برحق ہے، تو اپنے نام کے ساتھ مرو، اپنی کوس کے ساتھ مرو، اپنے نظریے کے ساتھ مرو، اپنی قوم کے ساتھ وفا نبھا کر مرو۔ مرنا ضرور ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ تحریک میں کام کرنے سے موت آتی ہے تو اس ملک میں، اس شہر میں لوگ مرے ہیں، 83,000 لاوارث لاشیں ایڈی نے دفنائی ہیں، نہ اتنے کارکن الطاف کے پاس تھے، نہ اتنے کارکن آفاق کے پاس تھے۔ اور یہ بات بھی میں آج آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں اور یہ سوچ کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ باشعور لوگ ہیں، جو بات میں اشاروں کنایوں میں کہوں آپ اس کو سمجھ جائیے گا، آپ اس کو گھر جا کے ٹٹولیے گا کہ آفاق نے کیا کہا۔ اس شہر میں جو قتل ہوئے ہیں اس کا کیا فائدہ الطاف کو پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا۔ اس شہر میں جو لوگ